یو آئی کے موقف پہ کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جے یو آئی کا 2018 کو جو موقف تھا، آج بھی 2026 میں جے یو آئی اپنے موقف پہ کھڑی ہے۔ موقف تبدیل ہوا ہے یا عمران احمد خان نیازی صاحب کا، یا موقف تبدیل ہوا ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا۔ 2018 میں ہم نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، مینڈیٹ چورایا گیا ہے، ہم نے کہا کہ یہ اسمبلی جعلی ہے، تو خان صاحب نے کہا کہ نہیں، بالکل صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، کیونکہ خان صاحب کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اور نواز شریف صاحب نے کہا اور زرداری صاحب نے کہا مولانا فضل الرحمان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کو اقتدار نہیں تھا۔ پھر 2024 کے انتخابات آئے تو ہمارا موقف وہی ہے 2018 والا کہ جعلی اسمبلی ہے، دھاندلی ہوئی ہے، یہ اسمبلیاں عوام کی مرضی کے مطابق نہیں بنی ہوئی، عوام نے ان کو انتخابات میں قبول نہیں کیا، نیند سے اٹھا کے ان کو سیٹیں دی گئی ہیں۔ لیکن پھر یہاں موقف تبدیل ہوا، زرداری صاحب نے کہا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، اور نون لیگ نے بھی کہا سب کچھ ٹھیک ہے، سب کچھ اچھا ہے، کیونکہ ایک کو ایوان صدر مل رہا تھا، ایک کو ایوان وزیر اعظم مل رہا تھا، اور خان صاحب نے کہا کہ بالکل مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ خان صاحب جیل جا رہے تھے۔ تو ہم اپنے موقف پر کھڑے ہیں۔ پھر آپ کے معلومات کو بہتر کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ صرف ڈیرہ اسماعیل خان میں ہمارے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی۔ میں آپ کے معلومات کے لیے آپ کے علم میں اضافہ کرتا ہوں، صرف پشاور میں دھاندلی نہیں ہوئی، لاڑکانہ میں بلاول بھٹو زرداری کو جمعیت علماء اسلام نے ہروایا ہے۔ بلاول صاحب نے چیلنج کیا تھا کہ فارم ہیں تو لے آؤ، میں بائی الیکشن کروں گا، میں فارم لے آیا، کیوں بائی الیکشن نہیں کی؟ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میری جماعت جھوٹ بول رہی ہے، الیکشن کمیشن میں میری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں سکھر کی، میری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں لاڑکانہ کی، میری پٹیشنز پڑی ہوئی ہیں کندکوٹ کشمور کی، جیکب آباد کی، گھوٹکی کی۔ 2.5 سال ہونے کو ہیں، الیکشن کمیشن نے کوئی ایک تاریخ دی ہے؟ کیوں تاریخ نہیں دے رہے؟ یہ خیبر پختونخوا کی کہانی نہیں ہے، یہ بلوچستان کی کہانی نہیں ہے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کی مقبول ترین جماعت، سندھ کے عوام کی مقبول ترین جماعت جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہمارا مینڈیٹ پورے ملک میں چرایا گیا ہے، جس کے خلاف ہم میدان میں تھے اور میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے۔ کل پھر خان صاحب اگر کرسی پر بیٹھ گئے تو خان صاحب کی اگر رائے تبدیل ہوتی ہے تو اس کا قصوروار میں نہیں ہوں، خان صاحب سے پوچھیے۔ منافی کوئی قانون نہیں بنے گا۔ بھٹو صاحب کے اس آئین پر دستخط ہیں، ہمارے بڑوں نے محنت کر کے وہ آئین بنایا۔ میں آج چیلنج کرتا ہوں، میں آج دعویٰ کرتا ہوں کہ آئیں سروے کروائیں، پورے پاکستان کی سروے کروائیں، پورے سندھ کی سروے کروائیں، عمر کوٹ کی سروے کروائیں۔ 99% مولویوں کے گھروں میں بھی شادیاں 18 سال سے بڑی عمر کی ہوتی ہیں، کم میں نہیں ہوتی، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ اس بات پہ بھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں آپ سروے کروائیں کہ طلاق کا ریشو کہاں ہے۔ کیا کسی مولوی کے گھر میں طلاق کا ریشو ہے؟ 2 3 شادیوں کے باوجود بھی مولوی اپنی گھر میں رہنے والی خاتون کو رانی کی طرح رکھتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی عزت اور احترام کرتے ہیں۔ آپ کا طلاق کا ریشو مولوی کے گھرانے میں نہیں، مذہبی گھرانے میں نہیں، آپ کے طلاق کا ریشو دیندار گھرانے میں نہیں، آپ کے صفوں میں پلنے والوں کے ہاں طلاق کا ریشو ہے۔ تو پھر نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں، ذہن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو ذہن عورتوں کی تذلیل کرتا ہے، مذہبی گھرانوں میں عورتوں کی تذلیل نہیں ہوتی، آپ کے گھرانوں میں عورتوں کی تذلیل ہوتی ہے۔